اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن سو جو حاجہ کا آپ سے جھگڑے فیہ اس میں من بعدی سے بعد ما جاءکا جب کہ آ پہنچا من العلم علم سے فقل تو کہہ دیں تعالو تم آؤ ندعو ہم بلائیں ابناءنا ہمارے بیٹے و ابناءکم اور تمہارے بیٹے و نساءنا اور اپنی عورتیں و نساءکم اور تمہاری عورتیں و انفسنا اور ہم خود و انفسکم اور تم خود ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کریں یا التجا کریں فنجعل پھر کریں یا ڈالیں لعنت اللہ لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بریکٹ میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی کہ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک ورڈ کا ذکر ہو رہا ہے مباہلہ۔ مباہلہ اس کا معنی پہلے ہمیں سمجھنا ہے۔ مباہلہ کا جو عمومی مفہوم یہ ہے عام طور پہ جو لیا جاتا ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں گے کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے گا۔ اس کو مباہلہ بولتے ہیں۔ اب ہم پہلے واقعہ پڑھتے ہیں۔ جبکہ میں نے پچھلی آیتوں میں آپ کو بتایا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پچھلی آیات میں ہم نے اس کا بقیہ کا واقعہ پڑھا تھا۔ اب تھوڑا مزید آگے پڑھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ یعنی کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، پھر انہوں نے اپنے جو تھے اپنے افکار جو تھے اپنا ان کا جو عقیدہ تھا عیسائیوں نے وہ بیان کیا، تو کچھ یعنی کہ بحث مباحثہ ہوا۔ اب جب معاملات آگے بڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ اب آپ مزید مباہلے کا معنی آگے اس معاملے سے سمجھیں گی کہ انہوں نے جب وقت مانگا کہ ہم کل آپ کو جواب دیں گے۔ کس نے وقت مانگا؟ نجران کے عیسائیوں کے وفد نے۔ پھر جب وہ آپس میں جمع ہوئے انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم سے اور صاحب رائے شخص سے کہا کہ اے عبد المسیح، آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے اپنے بڑے پادری کی رائے مانگی۔ اس نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، یعنی عیسائیوں کو آپس میں اس نے مخاطب کیا کہ تم پہچان تو چکے ہی ہو کہ محمد جو ہیں وہ نبی مرسل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حقیقی نبی ہیں، ہم جان تو چکے ہیں، بے شک ہم نے اپنی ابھی عوام کو نہیں بتایا، ہم اس کو بھی مانیں گے بھی نہیں، لیکن تم جان تو چکے ہو ہے تو وہ نبی ہیں۔ اب اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یقین مانو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ایک نبی اگر دعا کرے گا تو اللہ کا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ مانے، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ان سب نے ہلاک ہو جانا تھا۔ تو وہ کہتا ہے مزید کہ اب اگر نصرانیت پر تم قائم رہنا چاہتے ہو نا، یعنی کیوں، یعنی یہ ٹھاٹ باٹ تم ابھی اپنے جاری رکھنا چاہتے ہو نا، اصل چیز تو ان کو یہی رونا تھا نا کہ ہم تاکہ ہمارے ہی لوگ جو پیرو ہوں ہماری ہی فرما برداری کریں اور ہمارے جو یہ شان و شوکت ہے وہ قائم رہے۔ تو اگر تم نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو، یعنی ان سے مزید بحث و مباحثہ نہ کرو اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لو۔ تو یہ مشورہ انہوں نے آپس میں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تو حضرت امام حسین ہیں، اور دست مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں،
اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے مباہلے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان اکٹھا کر لیا تھا، جیسے کہ آیت میں ہے کہ تم خود بھی آؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، اپنی عورتوں کو بھی، ہم بھی اپنے سب کے گھر والوں کو بلاتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کے۔ تو جب نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے ان حضرات کے چہروں کو دیکھا تو پھر وہ اپنی جماعت کو کہنے لگا کہ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ کبھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یعنی اگر اس وقت وہ مباہلہ ہو جاتا نا تو عیسائیت کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ یہ سن کر جو نصارہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ آپ کو دے دیتے ہیں، مگر مباہلے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور اس طرح اپنی جان بچا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مباہلہ جو ہے ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ ایک مناظرے سے نا اوپر کے درجے کا، مناظرہ کہتے ہیں بحث مباحثے کو، جب یعنی کہ مخالف دین کے ساتھ بددعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت پیک پوائنٹ ہوتا ہے جب مباہلہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ جو ہے وہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ غیر یقینی مسائل میں ہو۔ یعنی اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی یعنی اسلام حق ہے، اسلام کے جو ایسے معاملات ہیں جن پر سب متفق علیہ ہیں ان پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اندر عقیدوں کے مسائل ہیں، حنفی شافعی اختلافی مسائل، ان پہ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، ان پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے دوسرے کے ہلاک ہونے کی، دوسرے کے مطلب جو باطل پر ہے اس کے ہلاک ہونے کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا تھا پہلے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آیا پہ چلتے ہیں۔ اِنَّ بے شک ہاذا یہ لہوا یہی القصص بیان الحق سچا وما اور نہیں من الہ کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لہوا وہی العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ بیان کون سا حق ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہو رہا تھا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اس عقیدے میں ہمارے، اور تمام مشرکین کا بھی رد ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر عقیدہ باطل ہے، صرف یہی عقیدہ سچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم جاننے والا بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو اس عقیدے سے منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں باخبر ہے، اور جن کا عقیدہ درست ہے اللہ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ایمان والوں اور باطل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خوب پہچانتا ہے۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی طرف کلمت ایک بات، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہ کریں گے، الا سوائے اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک کریں گے، بہی اس کے ساتھ، شیئن کچھ، ولا یتخذ اور نہ بنائیں، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضن کسی کو، اربابا رب جمع ہے یہ رب کی، من دونی سوائے اللہ کے، فَإِن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فقولوا تو کہہ دو تم، اشہدوا تم گواہ رہو، بِأَنَّا کہ ہم مسلمون،
فرما بردار ہیں۔ آپ فرما دیں اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلمان ہیں۔ اب اس میں اہل کتاب کو اس آیت میں 3 چیزوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل جو ہے یہ سب متفق ہیں۔ تینوں کتابوں میں، تمام شریعتوں میں اسی عقیدے کا پرچار کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو، اور یہ بات یقیناً جو ہے پہلی بات ماننے کے ہی مترادف ہے، یعنی اللہ کو واحد رب مانیں گے۔ تیسری بات یہ کیونکہ وہ اپنے نبیوں کو رب بنا لیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی یہودی اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ ان کی بڑی عادت تھی کہ وہ اپنے علماء اور پادریوں کو بھی رب بنا لیتے تھے اور ان کے احکام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ یہ ان میں ایک بہت برا عقیدہ تھا، تو یہ عقیدہ اس آیت میں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو پتہ چلا کہ اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ادھر جو اس آیت میں سکھایا گیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہوتی ہیں نا، پہلے انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور جو ہوتے ہیں، جن پہ اختلاف ہوتا ہے، جن باتوں پہ، وہ الگ ہو جائیں، تو کم از کم ان کے پھر تعداد کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح سارے وہ لپیٹ میں آ جائیں گے معاملات، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے لگے گا کہ پورا مکمل اختلاف ہے اگر کوئی معاملہ ہو جائے کسی کے ساتھ۔ یہ ہمیں اس آیت سے سیکھ مل رہی ہے، تدبر مل رہا ہے۔ نیکسٹ آیا ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم میں، وما اور نہیں، انزلتی نازل کی گئی، التوراۃ توریت، والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعدہ ان کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی کہ انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم اتنی سی بھی عقل نہیں رکھتے کہ تم ان کو یہودی کہہ رہے ہیں، نصرانی ان کو نصرانی کہہ رہے ہیں۔ تو تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں، دونوں عقیدوں کی بنیاد ہے، وہ تو آئی ابراہیم علیہ السلام کے سے سالوں، سینکڑوں سالوں بعد ہے، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اب نجران کے عیسائی جو تھے اور یہودیوں کے علماء جو تھے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نا سب کے نزدیک جو ہیں وہ عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے، سب ان کو کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ یہودی تھے اس لیے ہمارا دین بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار یہ دونوں جو تھے نا اپنا جھگڑا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کا اپنا حاکم بنایا۔ اس پر آیت اتری ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان جو بیوقوف لوگ تھے ان کی جہالت، انتہائی جہالت کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہودیت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی نا، ایسے ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے آئے تھے، تو یہودی یا عیسائی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ تو تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ 100 سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو یعنی ان کا نالج تاریخ کے متعلق اتنا وہ پست تھا کہ ان کو اس چیز کے وہ اتنا جس میں مناظرہ کر رہے تھے بڑے بڑے ان کے علماء، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت سے ان کی جو تھی تمام جہالت کو ظاہر کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس آیت سے ہمیں علم تاریخ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ ہمارے دور میں تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ ہیں نا، وہ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی غلط چیزیں بتاتے ہیں۔
تو اپنے طور پر بھی ایک یہ بھی بات ہے کہ تاریخ ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی کہ خود سے تاریخ کو پڑھے، کیونکہ اس میں بہت سی گمراہ کن باتیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو بے علم آدمی پڑھے گا تو وہ پھر مارا ہی جائے گا. یعنی اس کے لیے کسی مستند عالم یا استاد کی رہنمائی میں اگر علم تاریخ پڑھے تو وہی ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بزرگوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم پر دیکھیں انہیں اعتراض کیا نا، اللہ نے ان پر اعتراض دور کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا گیا اعتراض دور کیا تھا کہ وہ جادوگر نہیں ہیں. اللہ نے دور کیا تھا نا ان پر اعتراضات، ان پر اعتراض کرتے تھے کہ جادوگر ہیں بہت بڑے. اسی طرح دیگر بہت سے انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور انہیں دور کرتا ہے، اور ان کی عظمت کی اللہ تعالیٰ حمایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ ان کی عظمت، ان کی بڑائی بیان کی جائے. ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی وہ لوگ، ہاں جج تم نے جھگڑا کیا، پیما جس میں، لکم تمہیں، بھی اس کا، علم فلما اب کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہیں، بھی اس کا، علم کچھ علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے. سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں علم تھا، بریکٹ میں کچھ نہ کچھ، مگر ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جس کا انہیں تھوڑا بہت علم تھا وہ اس میں بھی جھگڑتے تھے، اور جس کا علم نہیں تھا اس میں بھی جھگڑا. جس کا تھوڑا بہت علم تھا اس سے کیا مراد ہے؟ اس والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے. یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا تمام بیان موجود ہے، اس کے باوجود تم حضور پر ایمان نہیں لائے. یعنی کہ کچھ نہ کچھ علم ہونے کے باوجود تم جھگڑتے رہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انہیں علم تھا کہ آئے گا، قرآن آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے، پھر بھی وہ اس میں جھگڑتے تھے. پھر اور جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی قرار دیتے ہو، علم تو تمہیں ہے نہیں، تم اس میں بھی جھگڑتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہنا بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ہر باطل سے جدا وہ خاص مسلمان تھے. یہ اگلی آیت میں آئے گا. اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ اذان سن لیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی آل عمران کی آیت نمبر 66 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جن چیزوں کا انہیں کچھ علم تھا وہ اس میں بھی جھگڑتے تھے، یعنی اس میں بھی حجت بازی کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. وہ چیزیں کیا تھیں جن کا انہیں علم تھا؟ جو ان کی کتاب میں درج تھی، جیسے قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اور وہ چیز جس میں انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا وہ اس میں بھی جھگڑتے تھے. وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنا، ان کے دین کے بارے میں کہنا. یعنی تاریخ کا علم انہیں نہیں تھا، اس میں بھی جھگڑتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے. ماکانہ نہیں تھے ابراہیم یہودی، ولا اور نہ، نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھے، حنیفاً ایک رخ، مسلم. حنیفاً کا کہیں مطلب یہ آیا ہے کہ یکسو، یعنی ایک ہی رخ تھا ان کا، یعنی توحید پرست تھے. حنیفاً کا کہیں مطلب آیا ہے کہ ہر باطل سے جدا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان توحید پرست تھے. مسلم یا فرما بردار، وما اور نہ، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے. یا اس کا آ سکتا ہے بلکہ وہ ہر باطل سے جدا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت نزول قرآن کے وقت عربوں میں نا صرف 3 طبقات موجود تھے.
یعنی مشرکین عرب تھے، یہودی اور نصرانی تھے، ٹھیک ہے، وہ تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی نسبت سے خود کو کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح یہودی اور نصرانی بھی ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے، لیکن قرآن نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کا جو نبی تھا، جو آیا تھا اللہ کا، وہ تمام مسلمان ہی تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے حضرت عزیر علیہ السلام، جو بھی نبی ہوئے وہ تمام اللہ تعالیٰ کے دین پر اور مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انہیں کہا ہے مسلم ہی کہا ہے، کوئی یہودی یا عیسائی کسی کو نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک، اول الناسی، سب سے زیادہ مناسبت لوگوں میں سے یا سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے، ابراہیم، ابراہیم سے، للذین، وہ لوگ، اتبعوہ، انہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا، اور اس، النبی، نبی، والذین، اور وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، واللہ، اور اللہ، ولی، مددگار یا کارساز، المؤمنین، مومنوں کا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے، بریکٹ میں اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مومنوں کا ساتھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم سے قربت رکھنے والے لوگ کن کو قرار دیا جا رہا ہے؟ پہلے تو وہ جو کہ ان کے دور میں تھے، جو ان پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، نتبعوہ، پہلے وہ لوگ ہو گئے جو ان پر ایمان لائے، دوسرے کون ہو گئے؟ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ قریب ہے، والذین آمنوا، اور دوسرے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ بھی حضرت ابراہیم کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ تین لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تینوں لوگ، للذین اتبعوہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے دور میں ان کی پیروی کی۔ ان اول الناس، یہاں سے آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، یہاں سے تھوڑا سا بتا دیں پھر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون سے لوگ تھے۔ پچھلی آیات میں جیسے یہودی اور نصرانی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارے مذہب سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور ان کو بتایا پھر کہ تم لوگ نہیں ہو ان کے قریب، بلکہ ان کے قریب وہ لوگ ہیں۔ پہلی کن لوگوں کی بات ہوئی؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، نتبعوہ، اس کی پیروی کی، یعنی ابراہیم کی پیروی کی۔ ایک ان کے دور کے لوگ ہو گئے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے اس وقت۔ دوسری بات ہے، آگے بڑھتے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب ہیں۔ آگے تیسری ایک اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ کون ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے قریب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ تین لوگ ہیں۔ آپ سمجھ گئے۔ اب اس آیت میں ان اول الناس بابراہیم، کہ نبی سے جو مناسبت رکھتے ہیں، نبی کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اس آیت سے کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ تین مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی سے جو قرب ہوتا ہے ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع والے حصے میں بتایا نا کہ حضرت ابراہیم سے قریبی لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 جو ان پر ایمان لائے، جو جنہوں نے ان کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ خالی محض ان کی اولاد ہونے سے، کسی نبی کی اولاد ہونے سے محض وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو کنعان تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ ان سے کبھی قریب نہ ہو سکا، بخشا نہ جا سکا، حالانکہ وہ نبی کی اولاد تھا، کیونکہ وہ کافر تھا، ٹھیک ہے۔ اطاعت سے ہی قرب حاصل ہوتا ہے اپنے نبی کا۔ اور دوسری بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ مسلمان جو ہیں وہی سچے ابراہیمی ہیں، جیسے اس آیت کے 3rd پارٹ میں بتایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جو ذکر ہوا ہے کہ والذین آمنوا، تو جو مسلمان ہیں وہی سچے ابراہیمی ہیں۔ اسی لیے اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے دین میں تمام ابراہیمی سنتیں موجود ہیں، اسلام میں صرف موجود ہیں، وہ نہ یہود کے شریعت میں ہیں،
نہ نصارہ کی شریعت میں ہے۔ مثال کے طور پر حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ یہ سب سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ ختنہ بھی آپ کے دور میں ہوا تھا، آپ کو اس کا حکم ہوا تھا، تب سے ہے، اور مسلمانوں میں ایسے صرف مسلمان ہی ختنہ کرواتے ہیں، کسی غیر مسلم کا کبھی ختنہ نہیں ہوتا۔ داڑھی وغیرہ یہ تمام سنتیں ہیں، ابراہیمی سنتیں ہیں، اور یہود و نصارہ کے دین میں بالکل نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ صرف مسلمان ہی ابراہیمی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم سے صحیح نسبت اور تعلق کو بیان فرمایا۔ عزت کس کو دی گئی ہے اس آیت میں؟ جو حضرت ابراہیم کے قریب ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پوائنٹ سمجھنی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو اللہ کے محبوب چنے ہوئے بندے ہیں، ان سے نسبت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، لو کاش، یدلونکم وہ گمراہ کرتے تمہیں، وما اور نہیں، یدلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے، شدت سے چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی ہوس ہے، ہوس خام ہے، کہ وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ یہ بات تفسیر قرطبی میں آئی ہے۔ اب اس آیت، اس جو ہے ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے، اس میں مذکورہ بالا جو صحابہ ہیں، جو ذکر میں نے ابھی کیا جن کے نام، ان کی ایک تو عظمت و شان ہمارے واضح ہوتی ہے کہ ان کا دین اتنا پکا ہے کہ گواہی دی جا رہی ہے ان کے ایمان کی کہ یہ کبھی بھی ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے کوئی ایمان کی گواہی دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کی عظمت و شان اس سے واضح ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اب ہمیں جو اس سے ملتا ہے سبق وہ کیا ہے کہ کفار کے گروہ جو ہے نا، مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے، جو ابھی تک جاری ہیں، جو تب سے شروع تھیں اور ہزارہ سال گزرنے کے باوجود اب تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ وقتاً فوقتاً جو کفار ہیں ان کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اس طرح کی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ایمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان ہماری نسلوں کو نہیں پتہ ہمارے دین کا، شریعت کا۔ تو انہوں نے ایک بڑی مہذب تہذیب کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ہر چیز کے ذریعے، فلموں، ڈراموں اور مختلف اور گانوں کے ذریعے تباہی مچا رکھی ہے۔ جو گانوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ میوزک کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ تمام جو ہے نا، انہوں نے بڑی چالوں سے یہ کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی۔ چلیں آیت نمبر 70 ہے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو۔ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ کن آیتوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ جن آیتوں کے گواہ ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آیتیں ہیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، ٹھیک ہے۔ ان کو وہ پہچان چکے ہیں، دل میں جان چکے ہیں، ایمان دل میں لا چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہ قرآن سچا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لوگوں کے سامنے، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں اس آیت کا، اس بات کا انہیں کہا گیا ہے اس آیت میں۔ ہاں جی، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم ملاتے ہو، الحق کا سچ،
बिलबातिली झूठ से, वतक्तुमूना और तुम छुपाते हो, अलहक़ हक़, वअंतुम हालांकि तुम तअलमून जानते हो। ए अहले किताब तुम क्यों हक़ के ऊपर बातिल का मलम्मा चढ़ाते हो, यानी क्यों तुम हक़ को बातिल से मिलाते हो और छुपाते हो हक़ को जबकि तुम सब जानते हो। फिर अगेन वही बात आ रही है, ठीक है। आयत के एक हिस्से में हक़ को छुपाने की बात आ रही है जो अल्लाह ताला ने यानी कुरान और साहिब कुरान के बारे में आयतें नाजिल की, उनको छुपा जाते हैं लोगों के सामने बताने से। और दूसरी बात हक़ को बातिल से मिलाना क्या है, कुरान में रद्दो बदल, कुरान में तहरीफ करना जो वो अल्लाह की आयतों के साथ कर देते थे। हमने सूरह बकरा में इसकी काफ़ी डिटेल पढ़ी थी, ठीक है। तो इस आयत में फिर उनसे एक दावत, एक तरह की, फिर उन्हें एक तरह का मुदब्बराना अंदाज अपनाया गया है कि तुम क्यों ऐसे करते हो जबकि तुम सब जानते हो। फिर उन्हें समझाया जा रहा है कि ऐसे ना करो, ठीक है।